اس حکومت میں آنے کے بعد ستمبر میں ہمارا IMF کے ساتھ 3 سالہ پروگرام طے ہوا $7 ارب کا. اس میں جناب محترم فائنانس منسٹر کی بے پناہ اس میں کاوشیں شامل ہیں، فائنانس سیکرٹری کی، FBR کی، تمام متعلقہ اداروں کی، اور پلاننگ کمیشن کی، پلاننگ منسٹر کی، ہمارے DPM، ان سب کی مشترکہ کاوشوں سے ہمارا ستمبر میں IMF کا پروگرام طے ہوا. اس کے نتیجے میں یقیناً سیلریڈ کلاس کو بڑا ٹیکس برداشت کرنا پڑا، کوئی شک نہیں ہے. اور اگر آپ نے دیکھی یہ فگرز کہ 300 ارب روپے سیلریڈ کلاس نے ٹیکس ادا کیا ہے. دے آر پرابلی the second largest segment which has contributed to nation building efforts and in the national exchequer. اب بتائیے کہ میرے یہاں پر بہت ہی قابل محنتی ہمارے سرمایہ کار، ایکسپورٹرز اور ٹیکس پیئرز بیٹھے ہیں. انڈیویجولی تو انہوں نے کمال کیا ہے، لیکن اجتماعی طور پر سیلریڈ کلاس نے 300 ارب روپے اگر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور انہوں نے پاکستان کی اس معیشت کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں میاں محمد نواز شریف جو میرے قائد ہیں اور جو ہماری 16 ماہ کی حکومت تھی، PDM، ان کے تمام قائدین اور جماعتوں کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ ساتھ نہ ملتے اور تمام تر مشکلات کے باوجود آج جنوری میں صرف 2.4% پر مہنگائی آ چکی ہے 40% سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور ایک شاندار ٹیم کی محنت اور زندگی کے تمام طبقات نے اس میں حصہ ڈالا ہے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ ایکسپرٹس ہیں، چاہے وہ انویسٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، چاہے وہ ہمارے زراعت سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ ان کا صنعت سے تعلق ہے. سب نے مل کر پارلیمنٹیرین نے اپنا حق ادا کیا، بلز پاس کیے. تو میں آپ سب کا فرداً اور اجتماعاً اس مجلس میں اور آپ کے ذریعے پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب پاکستان کی معیشت بہت بری حالت میں تھی، میں بات کر رہا ہوں ان دنوں میں نہیں پچھلی حکومت کے اوپر کوئی الزام تراشی کرنا چاہتا، نہ کوئی سیاست یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں جب 40% پر مہنگائی پہنچ گئی تھی تو اس وقت مجھے ایک اور انتہائی مشکلات کا سامنا تھا، بہت ہی ڈیفیکلٹ چیلنجز کا سامنا تھا. اور ہر رات سوتے وقت مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو میری قبر پہ بھی یہ کتبہ لگے گا کہ اس شخص کے ہوتے ہوئے پاکستان ڈیفالٹ کر گیا. تو رات کو نیند نہیں آتی تھی. اور مجھے ان دونوں میں ایک لطیفہ، بلکہ حقیقت اور لطیفہ بھی تھا، یاد آتا تھا. پرتھ میں، وہاں پر آسٹریلیا میں پاکستان کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی تھی آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے ساتھ. تو ڈینس لیلی، وہ آپ کو یاد ہوگا، بہت دنیا کا تیز رفتار ترین بالر تھا. تو پاکستان کی جو پلیئر بیٹنگ کر رہا تھا، انتخاب عالم ہمارے کیپٹن تھے، اسکپر، اور سلیم الطاف فاسٹ بالر، وہ کھیل رہے تھے. اب پرتھ کی وکٹ بہت تیز وکٹ تھی، تو وہ ڈینس لیلی وہ اپنا بڑی رفتار سے آ رہا تھا اور کبھی گیند یہاں اس کو لگتا تھا انتخاب عالم کو، کبھی اس کو تھائی پہ لگتا تھا، کبھی سر پہ، کبھی شولڈر پہ. تو جب اوور ختم ہوا تو سلیم الطاف گئے ان کے پاس، انتخاب عالم کے پاس، اسکپر ویل ڈن، شاباش. انہوں نے کہا بڑی مہربانی، ویل ڈن، باہر جانے کا راستہ بتاؤ کہ باہر کہاں سے جانا ہے. اس وقت جو ہماری جو معیشت تھی وہ ڈینس لیلی کی رفتار پر وہ جا رہی تھی اور مجھے وہ سارے بالز فیس کرنے پڑے تھے. تو مجھے آ کے یہ ساتھی کہتے تھے ویل ڈن. تو یہ عالم تھا اس وقت. تو یاد کریں زمانہ نواز شریف کے دور میں 1990 کی دہائی میں، جب روپیہ پاکستان کا ہندوستان کی کرنسی کے مقابلے میں بہت مضبوط تھا اور ہماری ہندوستان کی جو
اکنامک جو کمپٹیشن تھا وہ سب ہر جگہ ذکر ہوتا تھا. بہرحال مایوس ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ ہم محنت کریں گے تو پاکستان کو ہم عظیم بنائیں گے. دیکھیے ایک طرف دہشت گردی کا دن رات ہمارے جوان کوئٹہ میں, کلات میں, ساؤتھ وزیرستان میں روز دہشت گردوں کا وہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے. 2018 کے بعد آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا, لیکن پھر بدقسمتی سے وہ لوگ دوبارہ یہاں پر آ گئے. میں اس میں نہیں جا رہا, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن آج مجھے بتائیے کہ جب دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی 2018 میں, تو کیا وجہ ہے کہ آج دوبارہ دہشت گردی دوبارہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال پوری قوم کو ایک چپتا ہوا سوال, جس کا جواب ہمیں دینا ہے کہ ان 80,000 جوانوں کی, ماؤں کی, بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیوں سے جب دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا اور پاکستان کو دنیا میں پاکستان نے اپنا لوہا منوایا کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا, یہ دہشت گردی کیوں آئی؟ یہ ہے وہ سوال جو مجھے اور آپ کو پوچھنا ہے. کیونکہ دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہوا تو ترقی نہیں ہو سکتی, دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو ایکسپورٹس نہیں ہوں گی, دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو یہاں پر خوشحالی نہیں آئے گی, دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو یہاں پر پروڈکشن نہیں ہوگی, دہشت گردی کا خاتمہ نہ ہو تو لوگوں کو جابز نہیں ملیں گی, امن نہیں ہوگا. تو آج ہر دن دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ افواج پاکستان کے جوان, ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آئے, کلات میں انہوں نے 23 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا, 18 جوان شہید ہو گئے. ابھی کل پرسوں پھر واقعات ہوئے. دن رات یہ ایک طرف افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے, اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم پولیٹیکل انسٹیٹیوشن دوسرے انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کر دن رات ہم کام, یہ سمگلنگ جو ہے ختم کی. پہلی مرتبہ لا انفورسنگ ایجنسیز نے وہاں پر بارڈرز پہ, پولیس نے وہاں پر, افواج نے سمگلنگ ختم کی. اگر $211 ملین نہ ہوتے ایکسپورٹ تو وہ جاتے سمگلنگ میں, وہ جو سمگلرز کی جیبوں میں جاتا پیسہ, اور $211 ملین کو معمولی رقم نہیں آج پاکستان کے حالات کے حوالے سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر پاکستان کو بنانا ہے, اور اس میں مجھے کسی کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. مجھے کئی لوگ مختلف القاب سے نوازتے ہیں کہ یہ فلاں ڈمکان, مجھے رتی بھر پرواہ نہیں ہے. مجھے اگر پرواہ ہے تو پاکستان کے ترقی و خوشحالی کی. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, یہ حالات ہیں. آپ کی امنگیں توانا ہیں, جواں ہیں. انشاءاللہ یہ ملک بہت وقت ہم نے ضائع کیا, اور میں اب کسی اور بات پر نہیں جاننا چاہتا. ملک کو اس وقت ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی, ملک کو امن کی ضرورت ہے, ملک کو اس وقت بھائی چارے کی ضرورت ہے, ملک کو اس وقت خوشحالی کی ضرورت ہے, معاشی ترقی کی ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ ابھی 4 دن پہلے سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا, $1.2 بلین کی تیل کی انہوں نے ہمیں فیسلٹی دی. کاش کہ یہ ہم سرمایہ کاری کریں, مگر ان کو وہ ماحول ملے گا تو وہ پھر پیسہ لگائیں گے بالکل. اور ماحول انشاءاللہ مہیا کرنے کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں. 12% پر یہاں پر آپ کا پالیسی ریٹ آ گیا ہے, قائبہ 11% پہ آ چکا ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ 100% آپ کی پالیسی ریٹ نیچے آیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ کی جو ایز آف بزنس کے لیے ہم دن رات کاوشیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بطور ایک پاکستانی میرا فرض ہے آپ کو بتانا. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.